بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قریش نے کعبہ کو گرایا تو اس کی بنیادوں میں ایک پتھر پایا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن لوگ پڑھ نہ سکے، تو ایک شخص کو تلاش کیا گیا اور اس نے پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں مکہ کا مالک ہوں، اور جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے میں نے اسے صاحب حرمت بنایا ہے، اور میں نے خانہ کعبہ کو ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھا ہے، اور اس کا طواف 7 فرشتے کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو کھولا اور حکم دیا کہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ مٹا دی جائیں، اور دروازہ کا بازو پکڑ کر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی اور مخالف گروہوں کو شکست دی۔ لوگوں سے کہا، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو اور میرے متعلق کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، نیکی کرنے کا گمان رکھتے ہیں، آپ ہمارے اخ کریم ہیں اور اخ کریم کے فرزند ہیں، آپ کو ہم پر ہر طرح کی قدرت ہے۔ فرمایا، میں تمہارے حق میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آگاہ رہو کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، مکہ کو صاحب حرمت بنایا ہے، پس وہ قیامت تک بحرمت ایزدی محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں شکار نہ کیا جائے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے اور اس کا سبزہ نہ کچلا جائے، اور اس میں گری پڑی چیز اٹھانا حلال نہیں مگر اعلان کرنے والے کے لیے۔ عباس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اذخر کے لیے بھی یہی حکم ہے جو قبروں میں اور گھروں میں کام آتی ہے؟ تو فرمایا، سوائے اذخر کے۔ معزز ناظرین، اذخر ایک قسم کی خوشبودار گھاس ہے جسے قبروں میں رکھتے ہیں اور جلانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے خانہ کعبہ کو محترم بنایا ہے، اور وہ روز قیامت تک محترم رہے گا۔ مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد بغیر احرام داخل ہونا حلال نہیں، سوائے دن میں 1 ساعت کے لیے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو محترم بنایا ہے اور خانہ کعبہ روز قیامت تک محترم ہی رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔